الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين على سيد المرسلين وسيد العالمين سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صدق الله مولانا العظيم درود پاک الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله برادران اسلام، جناب میزبان محترم جناب حاجی صوفی بشیر احمد صاحب، عزیز مکرم حضرت قبلہ قاری محمد یوسف صاحب، خوش نصیب خوش بخت تمام برادران اسلام، آج کا یہ اجتماع جس میں آپ اور ہم سب لوگ حاضر ہیں، یہ قاری محمد یوسف صاحب کی والدہ ماجدہ کی سالانہ ختم شریف کے موقع پر منعقد ہے۔ اسی حوالے سے میں نے قرآن مجید کی ایک مبارک آیت پڑھی ہے۔ میرے اور آپ کے رب کا یہ اعلان ہے کہ اللہ کے حضور مرد یا عورت کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ بسم اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضرت قبلہ علامہ قاری غلام مہر علی صاحب۔ بسم اللہ۔ اللہ کے قانون میں، آئین میں، دستور میں وہی بہتر، وہی اعلیٰ، وہی بالا ہے جس سے راضی حق تعالی ہے، جس سے خوش کملی والا ہے، جو نیک عمل کمائے گا
وہ عورت ہے یا مرد ہے اللہ کا قرب پائے گا۔ اسی لیے مردانگی، ہم اور آپ ایک لفظ کہتے ہیں مرد، مردانگی ایک صفت ہے، یہ جنس نہیں ہے۔ اہل دل، اہل تصوف، اہل علم کے نزدیک مردانگی کسی جنس کا نام نہیں ہے، مردانگی ایک وصف کا نام ہے، صفت کا نام ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جہاں ذکر آیا، جب حضرت ابراہیم نے بتوں کے ٹکڑے کر ڈالے، صنم کدا برباد کر دیا، بتوں کو توڑ مروڑ کے مٹی میں ملا دیا، تو ان کے پجاری جب آئے ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے بھی ہمارے خدا کا یہ حشر کر کس نے دیا، جن کو ساری عمر ہم خدا بنا کے پوجتے رہے، پتہ نہیں کون آیا ہے جس نے ان کا یہ حال بنایا ہے، سمجھ نہیں آیا ہے کس کے پاس اتنا سرمایہ ہے۔ اب انہوں نے کہا سمعنا فتن یقال لہو ابراہیم، ہم نے ایک مرد کا نام سنا ہے جسے ابراہیم کہتے ہیں۔ یہ فتح کا جو لفظ ہے نا، فتح، اسی سے فتوت کا لفظ نکلا ہے۔ اب یہاں سے فتح کا لفظ حضرت خلیل اللہ کے لیے قرآن نے استعمال کیا۔ اب اس کا میں نے معنی کر دیا ہے کہ مرد، اور ایک عربی زبان میں کہاوت ہے شعروں کی شکل میں کہ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، مردوں کا شہنشاہ ہے، اللہ کا شیر ہے، اور قوت پروردگار اللہ کی طاقت کا مظہر ہے۔ اگلا اس کا جملہ ہے لا فتح، وہی جو لفظ قرآن میں ہے فتح، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ اب یہ لا فتح کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے مرد تو صرف علی ہے، مرد تو صرف، ان توڑے کو لوگ پوچھے اگر یہ ٹھیک ہے اور بالکل ٹھیک ہے تو پھر تسی تے اسی تے سارا جہان، مرد تو سارے ہیں لیکن یہ کیوں کہا؟ جیسے ہے نا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، بالکل یہی ترکیب ہے، لا فتح الا علی، علی کے سوا مرد کوئی نہیں۔ تو یہ لفظ مرد جو استعمال ہوا ہے قرآن میں بھی، عربی زبان میں بھی، اور پھر پنجابی زبان میں کہتے ہیں مرد ملے تے درد نہ چھوڑے، مرد ملے تے درد نہ چھوڑے، اوگن دے گن کردہ، کامل لوگ محمد بخشا لال بنان پتھر تھر۔ اب یہ میں نے شہادتیں پیش کی ہیں کہ یہ جو مردانگی ہے رب نے بھی اسے وصف کے طور پہ استعمال کیا ہے کہ یہ کسی جنس کا نام نہیں، یہ صفت کا نام ہے۔ اگر مردانگی کی صفت کسی عورت میں آ گئی تو پھر وہی مرد ہے، اگر کسی مرد میں آ گئی تو وہ مرد ہے۔ اب قبلہ حضرت صاحب بیٹھے ہیں،
صوفی ہیں یہ بھی، آپ بھی، اور صوفی بشیر صاحب ویسے صوفی ہیں۔ تو صوفیاء کے نزدیک وہ کہتے ہیں من طلب الدنیا فہو مؤنث، من طلب العقبہ فہو مخنث، من طلب المولا فہو مذکر۔ یاد رکھیں یہ ڈیفینیشن میری اور آپ کی کتابوں کی نہیں، یہ اہل صفا کی ہے۔ وہ کہتے ہیں من طلب الدنیا، جو صرف اس چکر میں رہتا ہے کہ 2 اور 2 4، سمجھیں سرکار، ہر وقت دھن دولت دنیا، ہر وقت مال زر، اسی چکر میں من طلب الدنیا، اہل صفا کہتے ہیں جو صرف دنیا کا طلبگار ہے، من طلب الدنیا فہو مؤنث، اہل صفا کے نزدیک یہ زنانی ہے، جو صرف ہر وقت 2 اور 2 4 کے چکر میں کہاں سے ملے گا زر، کہاں سے ملے گا سونا، اسی کے لیے رونا، ساری عمر بتائی دنیا دار تے طالب کتے رال مل دوہاں تانی، ہڈاں اتے ہونٹ اینا دے ایویں عمر ویہانی۔ فرمایا جو ہر وقت اسی دھون میں نہ خدا یاد، اس کی ای کو بند کریں، ای کو بالکل بند کریں، یا اس طرح، نہ خدا یاد، نہ رسول یاد، نہ رب کی یاد، نہ بندوں کا خیال، ہر وقت مال مال مال۔ فرمایا یہ مرد نہیں، یہ ہے زال۔ زال دا لفظ سمجھ آؤں دے، یہ ہے زن، یہ ہے زنانی، چاہے داڑھی ہو ناف تک، دستار ہو 14 گز، جبے کبے والا ہے، لیکن مال کا عاشق ہے۔ فرمایا مرد نہ سمجھ، من طلب الدنیا فہو مؤنث۔ اچھا جناب آگے، من طلب العقبہ، جو ہر وقت اسی چکر میں حور، کھجور، انگور، کچھ سمجھے حضور، نماز بھی پڑھتا ہے تو اسی لالچ میں حوریں ملیں گی، سجدے بھی کرتا ہے، ایک ہی چکر، اللہ بھول گیا، مجھے کھجوریں ملیں گی، انگور ملیں گے، بڑا کوئی گھر ملے گا، پر میں من طلب العقبہ فہو مخنث، جو دنیا کا طالب ہے وہ زنانی ہے، جو صرف حور کسور کھجور انگور بھول گیا رب غفور۔ فرمایا جو اس کا طالب ہے یہ مخنث ہے، مطلب کیا ہے، نہ مرد ہے نہ عورت ہے، انگریزی میں کہتے ہیں نہ ہی ہے نہ شی ہے، نہ اروار ہے نہ پار ہے، وچکار ہے۔ اس لیے جو دنیا کا طالب وہ بھی مرد نہ رہا، جو صرف حور انگور کے چکر میں ماتھا رگڑے یہ بھی مرد نہ رہا۔ تو پوچھا گیا او اہل صفا کچھ تو بتا مرد ہوا کیا؟ فرمایا من طلب المولا فہو مذکر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جو طالب مولا ہے، جو طالب مولا ہے، بیچ میں سے کسی کو نہیں لاتا ہے، سیدھا اس کی آنکھ اس کی نظر کا کھاتا رب رسول تک جاتا۔ اہل درد کے نزدیک یہ مرد کہلاتا ہے،
اس کی ایک نشانی، ایک تھی بی بی، ایک تھی زنانی، ایک تھی عورت، نام تھا رابعہ، نام تھا۔ سمجھانے کے لیے یہ حکایت لکھی گئی، فرمایا ایک دن دیکھا گیا بی بی کے ایک ہاتھ میں پانی کا پیالہ، دوسرے ہاتھ میں انگاروں کا تھال، اور سر پٹ دوڑی جا رہی ہے۔ لوگوں نے کہا او پگلی خیر ہے، کہاں کی دوڑ کدھر جا رہی ہے؟ اس نے کہا دنیا شرک میں مر رہی ہے، شرک کر رہی ہے، اس پانی سے دوزخ کو بجھاؤں گی، ان انگاروں سے جنت کو جلاؤں گی۔ کیوں؟ کہا کچھ سجدے کر رہے ہیں، صرف دوزخ سے ڈر رہے ہیں، کچھ سجدے کر رہے ہیں، جنت کی حوروں کے لیے مر رہے ہیں۔ میں ان دونوں سے بچاؤں گی، انہیں رب کے در پہ لے جاؤں گی۔ سجدے بھی کرنے ہیں تو رب کے لیے کر، ڈرنا ہے تو رب سے ڈر، کیونکہ جنت بھی مخلوق ہے، جہنم بھی مخلوق ہے۔ یہ مخلوق کے لیے ڈر رہی ہے، وہ مخلوق کے لیے مر رہی ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں مخلوق کے لیے نہ مرے، سجدے کرنے ہیں تو رب کے لیے کرے۔ اس لیے فرمایا یہ مرد ہے۔ کیا ہے؟ ایک چھوٹی سی مثال اور دے دوں، حضرت سیدنا سفیان جو فقہ کے بھی امام، تصوف کے بھی امام، آپ بیٹھے تھے، بیٹھے کہنے لگے اے اللہ راضی ہو جا۔ بظاہر بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی غلط لفظ، اے اللہ راضی ہو جا، ہم سب یہی کہتے ہیں اے اللہ راضی ہو جا۔ اب رابعہ بصری بیٹھی تھی مصلی پہ، وہیں سے کان کھڑے کیے اور کہا حیا کر، شرم کر۔ اتنے بڑے مرد کو اس بی بی نے کہا حیا کر، شرم کر، کیا کہے جا رہا ہے؟ آہستہ سے کہا اللہ تیرا بھلا کرے بی بی، میں نے کوئی غلط بات تو نہ کہی، میں نے اللہ سونے کو کہا مولا راضی ہو جا، مولا راضی ہو جا۔ بی بی نے کہا حیا نہیں آتی تجھے، شرم نہیں آتی، تیری اوقات کیا ہے؟ اس ذات کو کہتا ہے راضی ہو جا۔ دیکھیں سوچ کا کتنا فرق ہے، یہ اپروچ کا کتنا فرق ہے وہ بھی انسان ہے، ہم بھی انسان، ہماری سوچ کہاں جاتی ہے، اس کی سوچ کہاں گئی؟ کہا حیا نہیں آتی تجھے، شرم نہیں آتی تجھے، تیری اوقات کیا ہے، تیری حیثیت کیا ہے؟ اس بے نیاز کو کہتا ہے کہ راضی ہو جا۔ حضرت سفیان نے کہا اب میں نے تو جو میری سمجھتی کہا، تو بتا کہوں کیا؟ ہون تساں حلوہ کھاونا تے تو انہوں یہ مسئلہ سمجھ آونا۔ یہ جو کہا کہ تو اس کو نہ کہے کہ تو راضی ہو جا، حضرت سفیان نے کہا پھر کیا کروں؟ کہا اس بے نیاز کو نہ کہے کہ تو راضی ہو جا، وہ جس حال پہ رکھے تو راضی ہو جا۔ مطلب یہ وقت ہی نہ آئے کہ تو اسے نعرے لگائے کہ تو راضی ہو جا، وہ دکھ میں رکھے تو رہ راضی، سکھ میں رکھے تو رہ راضی، وہ دے دے تب بھی راضی، نہ دے تب بھی راضی، پھر میں دیکھوں گی تو مرد ہے۔ یہ مردوں کی باتیں نہیں ہیں، اسے کہتا ہے راضی ہو جا، وہ جس حال میں رکھے لگا نعرہ الحمدللہ علی کل حال۔ یہ ہے مردانہ کمال۔
مگر ادھر نہیں جاتا ہمارا خیال. مرد ہے یا زال سب کا ایک ہی خیال. چاہے مولانا ہے چاہے پیر صاحب ہے چاہے پڑھا لکھا چاہے ان پڑھ سب اسی میں گرفتار ہیں. اسی لیے فقیر کہتے ہیں کہ ایک اللہ والا تھا رات کو مسجد میں آیا ساری دنیا چلی گئی بہت رویا کیونکہ آدھی رات کو دنیا والے جب خوابوں میں کھو جاتے ہیں ایسے میں محبت کے روگی یادوں کے چراغ جلاتے ہیں. حضرت پیر سید وارث شاہ فرماتے ہیں کہتے ادھی رات جہاں لوگ آرام کر دے اسی اٹھ کے کار کمام نیا. ادھی رات یہ پرانی پنجابی ہے. ادھی رات جہاں لوگ آرام کر دے اسی اٹھ کے کار کمام نیا تے کھوئے نینا دے گیڑ اشنان کریے تے میل دل دی دور کرام نیا. منہ وچ پھیر داتن استغفار والی کدور تاں کڈ کے باہر وگام نیا. ہو کا حق دا دیمنا فرض سانو امر حق بجا لے آمنیا. امر حق بجا لے آمنیا. ہووے ذوق تے شوق دیدار رکھے انہوں اپنا آپ بھی خامنیا. تھوڑا سا غور کریں تھوڑا سا. کہتے ادھی رات جہاں لوگ آرام کرتے حضرت پیر مہر علی شاہ اسی لائن پہ بولے کہتے ہیں ساون کی کالی راتوں میں جب بوندا باندی ہوتی ہے جگ سکھ کی نیند میں سوتا ہے اور برہا ہماری روتی ہے. موری رو رو کے کٹتی ہے رین پیا تیری یاد ہے من کا چین پیا. میں مرد کی نشانی بتا رہا. مرد کون ہے مرد کسے کہتے ہیں. میں نے کہا مرد وصف ہے صفت ہے جنس نہیں ہے. آپ کہتے ہیں جدیاں مچھیاں وڈیاں ہوں وہ مرد ہوں جڑا سویرے سویرے آوے تا دیوے تے تیل لاوے تے ہر جائز اور ناجائز جاتے پیر پاوے ایک کھلے کھاوے ایک کیوں مرد کھواوے. نہ داڑھی دا نام مرد تے نہ وڈے ترے دا نام مرد. مرد ایک صفت ہے اور اس کی طرف اشارہ ہے کہ رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. مرد اسے کہتے ہیں بیٹھا سرے بازار ہے بظاہر وپار ہے لیکن دل میں ہر وقت یار ہے. یار کا ذکر اذکار ہے اس بازار والے کا بیڑا پار ہے. قرآن نے اس کو مرد کہا. مجھے خوشی ہے کہ حضرت صاحب جیسے عالم دین میری گفتگو سمجھ آپ بھی سن رہے ہیں سمجھ رہے ہیں. رجال فرمایا مرد. اے مرد نے لا تلہیہم تجارتن اے بازار وچ بھی بہ جاون تے جو دم غافل سو دم کافر. ایک پل کے لیے بھی نہ ترازو انہیں یار سے روکتا ہے نہ سودا انہیں ٹوکتا ہے. ہاتھ کار وال دل یار وال اس کو مرد کہتے ہیں. بیٹھا بھویں مسیح تے لئی بیٹھا دنیا نال پری تے اے پرلے درجے دی نکمی زنانی ہے. بھویں اتو مولانا صاحب نشانی ہے.
یہی گل تانوں سمجھانی ہے۔ اس لیے مرد کون ہے میں نے اشارے میں عرض کیا ہے، پیر وارث شاہ نے کہا کھوئے نینا دے گیڑ اشنان کریے۔ اے نالے تے پنجابی ہے تے نالے پرانی پنجابی ہے تے نویاں پنجابیاں نو سمجھ نہیں ہوندی، یہی خرابی جو سریکیاں نو پرانی سریکی سمجھ نہیں ہوندی، انہاں نو بھی پرانی پنجابی سمجھ۔ بابا جی کہہ رہے ہیں کہ کھوئے نینا دے گیڑ اشنان کریے۔ میرے سونے مدینے والے نے کہا تھا اِلَّمْ تَبْكُوا فَتَّبَاكُوا، اگر رونا نہیں آتا تو رونے والا منہ بناؤ۔ اللہ اکبر، عجیب بات ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فخر السادات نبی سید ظفر شاہ گیلانی، آستانہ مدینہ شریف، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت۔ ماشاءاللہ اللہ مرحبا قبلہ پیر سید ظفر شاہ گیلانی دامت برکات عالیہ کو بستی خدایار والی آمد پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان کے ساتھ ہی صاحبزادہ والا شان قبلہ پیر سید عبداللہ شاہ صاحب کے عظیم شاگرد اور عظیم عالم دین جناب صاحبزادہ والا شان کی تشریف لائے ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیر عدیل شاہ صاحب گیلانی۔ ماشاءاللہ، بزرگوں کی زیارت کریں، میری گزارشات سماعت فرمائیں۔ میرے اور آپ کے نبی کا فرمان ہے اِلَّمْ تَبْكُوا، حضور کا حکم ہے، فرمایا اگر پہلے تو کوشش کرو رونے کی، اگر رونا نہ آئے اس طرح کی جاتے ہیں رومن اپنے واسوں دے، رومن اپنے واسوں دے، جناب واس نہ بھی ہوئے اکھ بند فرماؤ، اپنے دل تے نگاہ پاؤ، اپنے گناہ یاد فرماؤ، والانجو وہ میرے بھائی نے کہا سریکی کا، وہ سریکی میں کسی نے کہا رواں ڈھول دا رول ونجان، چلو انج نہیں روندا، انج رو، کسے پاس ہوتا رو، رواں ڈھول دا رول ونجان، یا جند جنجال کو رواں، رواں وسدے ویلے کو، یا اج دے حال کو رواں، بر بھانے سنج سالی کو، یا رول گئے مال کو رواں، تارک کال نہیں کتنے کالن کہیں کہیں کال کو رو رو اِلَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا۔ صدیق اکبر اپنی داڑھی پکڑ لیتے تھے، رات ہوتی دنیا سوتی، صدیق اپنی داڑھی پکڑ کے پھر اپنی زبان پکڑ کے کھینچ کے کہتے کہ تو ہی ذلیل کروائے گی۔ رونے والے رونے کے لیے کئی رستے نکال لیتے ہیں، لیکن درد جس دل میں نہیں وہ دل نہیں، یار کے رہنے کی وہ منزل نہیں، جو نہ تڑپے زیر خنجر وقت قتل، کشتہ تسلیم ہے بسمل نہیں۔ اس لیے میں نے کہا کہ میرے حضور فرماتے ہیں، اب پیر وارث شاہ نے جو کہا کہ کھوئے نینا دے گیڑ اشنان کریے تے میل دل دی دور کرامنیا، یاد رکھو یہ کوئی معمولی بات نہیں، آپ دریائے سندھ پورا اوپر ڈال لیں دل پاک نہیں ہوگا،
7 سمندر میں نہا لیں دل پاک نہیں ہوگا، آپ آب زمزم سے نہا لیں دل پاک نہیں ہوگا، تو کیسے پاک ہوگا؟ فرمایا ایک کمزور آنسو اگر اس کی یاد میں آنکھ کے کٹورے میں سم آیا، نکلا نہیں کیونکہ آنسو تھا کمزور، آنکھ کی جھالر دیوار کو توڑ نہ سکا، باہر نکل نہ سکا، اندر ہی گھومتا رہا، سم آیا۔ کملی والا کہتا ہے ساری دوزخوں کو بجھانے کے لیے یہ سم آنے والا آنسو کافی ہے، لیکن اس کے لیے مرد کا دل چاہیے۔ اب کیونکہ موضوع بہت پھیل جائے گا اور میں مختصر سے مختصر کرنا چاہتا ہوں، سمجھیں ذرا مرد کون ہوتے ہیں۔ انما الفتوۃ، فتوت مردانگی کیا ہے؟ فرمایا الایمان والہدایت، جس کے پاس کامل ایمان ہے اس کے قدموں میں سارا جہان ہے، والہدایت جس کے پاس ہدایت کا نور ہے اور دل میں بستا مدنی حضور ہے، اس کے پاس یقین کا نور ہے، اس سے دوزخ 1000 میل دور ہے۔ اس کو مرد کہتے ہیں۔ مرد نہ پٹکے کا نام ہے، نہ بڑے لمبے جبے کا نام ہے، نہ بڑی داڑھی کا نام ہے، نہ مونچھ کا نام ہے، نہ ماتھے کے محراب کا نام ہے، نہ جناب کا نام ہے، نہ رانو کا نام ہے، نہ راجو کا نام ہے، نہ جٹوں کا نام ہے، نہ بٹوں کا نام ہے، نہ فقیروں پیروں کا نام ہے، نہ نونو کا نام ہے۔ یہ کس کا نام ہے؟ راضی جس سے سید الانام ہے، مرد اس کا نام ہے، باقی نام مردوں کی ٹولی ہے، چاہے بولی کوئی بھی بولی ہے، وہ تم ہو، وہ ہم ہیں، وہ کوئی ہے، وہ مولانا ہے، وہ شیخ الحدیث ہے، وہ مرد نہیں ہو سکتا۔ مرد کی جو پہچان ہے، اسی لیے کہا لا فتح الا علی، مرد تو علی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ علیہ مدینہ شریف۔ اس لیے میرے رب نے قرآن میں بار بار کہا، فرمایا میرے دستور میں مرد عورت کی کوئی تقسیم، من عامل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، فرمایا میرے ہاں تو ایمان پہ ترازو لگا ہے، جو ایمان سلامت لے کے آئے گا وہ کامیابی کا تاج پہن کے جائے گا، باقی کوئی کسی شکل میں بھی آئے۔ حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ، کیونکہ اصل موڑی مول ایمان ہے، وہ کہتے ہیں شالا مول، اصل موڑی شالا مول سلامت نیم، راہ بچ لڑدن چور، رہزن رہمار ڈاکو، کچھ باہر ہیں کچھ اندر ہیں، جو ان دونوں کو پکڑ لیں ان کو کہتے ہیں کلندر ہیں،
جو ان نفس شیطان کو حضرت خواجہ فرید نے کہا نا، کہتے ایہو امارا نفس پلید وے کر سلو تھیوم مرید وے الیوم بصر حدید وے ہر وقت یار تے دید وے کھولی عشق قلب کلید وے تھے گجڑے راز پدید وے ایہو ادنا عبد فرید وے ایہو ادنا عبد فرید وے ازلو دید خرید. اب میں ذرا آپ کو عورتوں میں سے مرد دکھاؤں، کیونکہ ایک بی بی کی روح کو اصال ثواب کے لیے محفل ہے. ایک مرد تھا، اس کا نام تھا حضرت احمد، اور امام بخاری اس کے در کا ہے ایک چھوٹا سا بھکاری. اب سمجھے کتنا بڑا مرد ہے احمد. حضرت احمد ان کا نام نامی، اس میں گرامی. اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے. انہوں نے 40,000 حدیث کٹھی کر کے کتاب بنائی. حضور کی 40,000 حدیث ہم تک لکھ کے پہنچائی، اور 10 لاکھ حدیث کا حافظ. امام بخاری کو ٹوٹل 6 لاکھ حدیث یاد، 10 لاکھ حدیث کا حافظ، اور جس کو 500 بار خواب میں ہوا اللہ کا دیدار. مکہ نہیں دیکھا، مکہ مل جائے نا خواب میں سبحان اللہ، مدینہ نظر آ جائے. میرا خواجہ فرید کہتا وانج ڈٹھڑو مدینہ آلی، وانج ڈٹھڑو مدینہ آلی جیتھا کونو مکان دا والی ہے دھرتی عیب و خالی پیا نور رسالت چھکے آپوں تم جیندے مکہ ہے ملک مقدس نوری ہے جنت حور کسوری بن عاشق پاک حضوری بیا کون قدم ات رکھے آپوں تم جیندے. مکہ خواب میں نظر آئے تو قبلہ شاہ صاحب کہیں گے جلدی جلدی انشاءاللہ عمرے تے ویسے انشاءاللہ عزت پیسے یا پکے ڈیرے مدینے وانجلے سے. یہ تعبیر دے سن نا جے مدینہ کائنات دی انگوٹھی دا نگینہ، جے خواب وچ مدینہ نظر آوے بندہ کیوں نہ وجد دے وچ آوے تے رقص دے وچ آوے. رات کو مدینہ نٹھے تے جے کو خود مدینے آلہ نظر آوے ہوتا ایمان یقین دا تاج سر تے پاوے. جبریل ان کو سلوٹ کرنا، جے کو مدینے والا نظر آوے تے جے کو خود پروردگار ول ایک وار نہیں 500 وار ایہی امت دا سردار پورا نائے حضرت امام احمد بن حنبل. امام احمد بن جے قرآن دی عزت واسطے اتنے کوڑے کھا دے بازو تروڑ دیتے گئے، پسلیاں تروڑ دیتے گیا. امام احمد بن حنبل جا تے ہاتھیں دے وچ اپنا ہاتھ کڑیاں پیریں دے وچ بیڑیاں گل دے وچ توک تے ولا اتھو پچھو بھنے ہوئے ہاتھ پچھو جب دینے ولا آنکھیں چڑھ اٹھتے. امام زہبی دن اتنا بھاری زنجیرہ ہن آپ کہندے ہن زنجیرہ اٹھیں دا ہم اٹھ دیانا ہن اتو کوڑیں دی بارش ہر 5 کوڑے دے اتے جلاد بدل دا. امام بخاری صاحب آدن کہ جتنے کوڑے امام احمد بن حنبل دی پیٹھ تے برسن اگر ہاتھی دے اتے برسن ہاتھی دیاں کوکا نکل ونی.
ایویں تے قیمت پیندی نہیں کچھ دکھ بھی تے سہنا پیندا ہے قطرے نو موتی بنن لئی قیداں وچ رہنا پیندا ہے 28 مہینے 3 بادشاہ کمینے المامون واسق باللہ المعتصم 3 بادشاہ حاکم بدل دے رہی ہے ظلم چل داری لیکن فقیر دعا دین داری ہے وہ اہداری ہے القرآن لیسا بمخلوق القرآن مخلوق نہیں قرآن خالق دا کلام ہے لوگوں یاد رکھا ہے احمد بن حنبل میرا نام ہے تے اپنے آپ کو کلہیں تسلیہ دیندہ والا نعرے فریدیں دی طرح مرندہ دل درد تو ماندی نہ تھی درد جگر ایمیں ہوں دن ویسن گزر اصلو نہ ڈر ظلم و قہر ایمیں ہوں دن چک پئی سسی ایک تل کنو یہ تو کوئی سرہ کی سمجھ نہ آئی تے لاہور آلیں دے پیو نو سمجھ نہیں آ سکتی دل درد تو ماندی نہ تھی درد جگر ایمیں ہوں دن ویسن گزر اصلو نہ در ظلم و قہر ایمیں ہوں دن چک پئی سسی ایک تیل کنو پنل ونجایو سے گھیل کنو رہ گئی مٹھی منزل کنو اوکے پہار ایمیں بلکہ مولانا محمد یا رکھنے نہ دن سکھ سے جدیاں ندران گیاں سامل سیدھایا کیا کراں لائق نہ ہم دیدار دیدیں اڑایا یار کو جائیں کو ہوں دے نا 500 بار دیدار انہا واسطے سے جا نہیں ہوں دیا انہا واسطے تختہ دار این عظمیں دے یار سکھ سے جدیاں نیندران گیاں سامل سیدھایا کیا کراں لائق نہ ہم دیدار دیدیں اڑایا کیا کراں لائی انوکھی پیت ہم گئی دیر چھوڑ مسیت ہم نازک نسائی ریت ہم ریتیں روایا کیا کراں ملہ پھرن مغرور وال رہندے حضوروں دور وال دل بغض دے ناسور وال غفلت مسایا کیا کر اے بارہا چاون دانا سینے دے وچ ماون دانا منہ کھولتے گاون دانا ہر چم جلایا کیا کر یہ وہی احمد بن حنبل ہے حضرت امام شافعی آپ کے شاگرد تھے امام ربی کو بلایا فرمایا امام صاحب رات کو مدینے والا میرے خواب میں آیا امام شافعی اللہ وہ سنا آپ کے خواب میں جی میرے خواب میں پر واسطہ احمد بن حنبل بنا ہے کہا وہ کیسے کہا کملی والا آیا اور آپ نے فرمایا کہ شافعی احمد بن حنبل کو میرا سلام آگی آنکھیں اوکھا ویلا آوی نا گھبرامی پیر اگیتے پامی وال نعرے فرید نے آکھے ہی راہوں مول نہ مڑساں میں بھمیں سر تھی وے 100 ٹکڑے اور فرید نہیں کوئی حاجت یوں دیدار دے بکھڑے جسے رسول کے سلام آئے جسے اللہ دیدار کروائے کوئی مرتبہ تو ہوگا امام شافعی بڑے ہو کر جس کی دیدار کے لیے جائے غوث العظم اس مہینے میں 11ویں والا جس کا مقتدی بن کے پیچھے کھڑا ہو جائے مقلد ہے تابعدار حضور آپ دا تابعدار کون غوث العظم احمد بن حنبل وہ ہستی ہے بیٹھے تھے پڑھا رہے تھے عمر 70 سال کے قریب اور حدیث پاک کا درس دے رہے تھے ایک زنانی آئی
یہ سارا کچھ تانوں اس واسطے میں سنایا، اس بی بی دے آن واسطے۔ بی بی آئی چادر میں لپٹ کے، بالکل سمٹ کے، یہ سارا مجمع بھرا ہوا شاگردوں کا، امام صاحب سامنے بیٹھے، بی بی آ کے نکر میں بیٹھ گئی سمٹ کے، امام صاحب کی نظر اٹھی، کہا بی بی اللہ تیرا بھلا کرے، خیر سے آئی ہے یا کوئی مطلب لائی ہے؟ کہا امام صاحب چھوٹا سا مجھ غریب کا سوال ہے۔ کہا یہاں مفتیوں کا کال ہے؟ سیدھی چلی آئی ہے امام صاحب کے پاس، کہا ان مفتیوں کے کھاتے اور ہیں، ہمارے کھاتے اور ہیں۔ اچھا بول کیا سوال ہے؟ کہا امام صاحب سوال یہ ہے، سوال ان ذرا غور کرنا، اے بی بی ہے یا مرد ہے؟ بی بی پوچھ رہی ہے امام صاحب آپ زہد ورا تقوی کے امام ہیں، علم کے امام ہیں،